بس آپ صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں، یعنی آپ کے مخالفین، اور سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے قبل اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، اور رات کے اوقات میں اور سجدوں کے بعد بھی اس کی تسبیح کیجئے، یعنی نماز کے بعد بھی اللہ تعالی کی تسبیح بیان کیجئے۔ یہاں پر جو خطاب ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، فاصبر علی ما یقولون، یعنی آپ کے دشمن یہ مشرکین آپ کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں پر آپ صبر کیجئے، جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں، جو آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں، جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اس کا جواب آپ صبر کے ساتھ دیجئے، اور اس کے برعکس آپ اپنا تعلق اللہ تعالی سے زیادہ مضبوط کر لیجئے۔ یعنی کتنی خوبصورت تعلیم ہے ہمارے دین کی کہ جب لوگ مخالفت کریں تو بجائے اس کے کہ ان سے الجھنا شروع کر دیں اور ان کی باتوں کا جواب دینے لگیں اور خود کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیں، کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف توجہ کریں، رغبت کریں، دعا کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، اس کی حمد بیان کریں۔ اسی لیے آگے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان باتوں سے پاک قرار دیں جو باتیں یہ مشرکین اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے منسوب کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان بلند کریں، اس کی تعریف بیان کریں، اس کی ایسی صفات بیان کریں جو اس کے شایان شان ہیں، اور یہ نفی اور اس بات دونوں مل کر اللہ کے کمال کو ثابت کرتے ہیں۔ اور یہاں تسبیح سے مراد یا تو ظاہری تسبیح ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، یا پھر اس سے مراد نماز ہے، یعنی جب لوگوں کی باتیں تکلیف دیں تو آپ اللہ سے نماز کے ذریعے مدد مانگیں، فاستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اور پھر قبل طلوع الشمس سے مراد فجر کی نماز جو سورج طلوع ہونے سے پہلے ہوتی ہے، اور قبل الغروب سے مراد ظہر اور عصر کی نمازیں ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اس سے مراد رات کی نماز یعنی عشاء اور تہجد کی نماز ہے، اور مغرب بھی رات کا ہی ایک حصہ ہو جاتا ہے کیونکہ سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے۔ یعنی ان تمام احوال میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، اور تسبیح سے مراد یعنی سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے جو تسبیحات ہمیں بتائی گئی ہیں وہ پڑھیں، اور اگر اس سے مراد نماز ہے تو پھر اس سے مراد نماز میں اللہ کا ذکر، اور اس کے علاوہ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے بعد بھی۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ نماز کے بعد کی تسبیحات کا اہتمام کیا جائے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا وہ نماز پڑھتے بس اٹھ جاتے ہیں، تسبیح نہیں کرتے، جبکہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خاص طور پر حکم دے رہے ہیں کہ نماز کے بعد تسبیح بیٹھ کر کرنی چاہیے، یہ نماز کے بعد کا ذکر ہے۔ مجاہد ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نمازوں کے بعد تسبیح پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور وہ اس آیت کی تشریح کر رہے تھے وہ ادبار السجود کی۔ مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد فرض نماز کے بعد تسبیح کرنا ہے۔ تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ ساری نماز مکمل کرنے کے بعد نہیں بلکہ فرض نماز پڑھنے کے بعد تسبیح کریں۔ دوسرا معنی اس کا کیا کیا گیا ہے کہ فرض نماز کے بعد نفل نماز بھی پڑھیں، کیونکہ صبح عربی میں نفل نماز کے لیے بھی آتا ہے، یعنی فرض نماز کے بعد نفلی نماز بھی ادا کریں۔ اور تیسرا معنی اس کا کیا گیا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت بھی پڑھیں، یعنی ان کو بھی تسبیح کا نام دیا گیا ہے۔ اسی طرح سورۃ الطور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ اور آپ اپنے رب کے حکم کے آنے تک صبر کیجئے، پس بے شک آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، اور جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، اور رات کو بھی اور ستاروں کے پلٹنے کے بعد بھی اس کی تسبیح کیجئے۔ یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کرتے رہیں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، آپ ہماری توجہ میں ہیں، ہماری نظروں میں ہیں، ہمارے علم میں ہیں، آپ ہماری حفاظت میں ہیں۔
یعنی عربی کے محاورے کے مطابق کوئی نگاہوں میں ہو کا مطلب یہ کہ ہم اس کی نگرانی کر رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں. جس سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ آپ کی پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے، یعنی میری حفاظت اور حراست کے ساتھ. اور وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اس کا معنی ہے کہ جب آپ مجلس سے اٹھیں تو تسبیح کریں، جب نیند سے اٹھیں تو تسبیح کریں، جب نماز کے لیے اٹھیں تو تسبیح کریں، اور نماز میں بھی تسبیح کریں. اور اسی طرح تسبیح کے دو اور معنی بھی کیے گئے ہیں کہ رکوع اور سجدوں میں تسبیح کریں، اور پھر دعائے استفتاح میں تسبیح کریں، سبحانک اللہم و بحمدک، یہاں بھی تسبیح ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم دن میں کتنی بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، رات میں بھی تسبیح کریں، اور اس سے مراد رات کی نماز، رات کی تسبیح ہے. جیسے بیڈ پہ جاتے ہوئے تسبیحات فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو سکھائی تھی تاکہ ان کی تھکاوٹ دور ہو جائے. نماز کے علاوہ بھی تسبیح کرتے رہنا چاہیے. ادبار النجوم کے بھی 3 معنی ہیں. ایک معنی کیا گیا ہے فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں پڑھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رکعتیں نہ سفر میں چھوڑتے تھے نہ گھر میں، کبھی بھی آپ نے یہ سنت نماز نہیں چھوڑی. اور پھر اسی طرح اس سے مراد فجر کی 2 رکعات بھی لی گئی، اور نماز کے بعد کی تسبیح بھی مراد ہے. ان دونوں آیات سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے بعد بھی ذکر کرنے کی اہمیت اور ضرورت ہے، جس سے بہت سے لوگ غافل ہوتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کو کھڑے، بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے یاد کرو. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے ذکر سے فارغ ہو گئے اور اب ہم دنیا کے کام میں لگ جائیں. ہاں، دنیا کے کام 2-3 طرح سے ہی ہوتے ہیں. یا کھڑے ہو کے کوئی کام ہو رہا تھا، آپ کچن میں چلے جاتے ہیں، کوکنگ کر رہے ہیں، آپ اپنا ذکر جاری رکھیں. یا پھر آپ بیٹھ گئے ہیں اور بیٹھ کے کوئی کام کر رہے ہیں، تسبیح جاری رکھیں، ذکر جاری رکھیں. اور اسی طرح اگر آپ لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے تو بھی ذکر جاری رکھیں. یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں. اسی طرح سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. پھر جب نماز پوری کر لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل سے تلاش کرو، یعنی اپنے دنیا کا کام کاروبار کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو. یعنی اپنے بزنس آورز میں بھی، اپنی جاب پر بھی اللہ کو نہیں بھولنا. کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ رمضان کے روزے مکمل کرنے کے بعد کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور تاکہ تم تعداد پوری کرو، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، تکبیرات پڑھو، اور اس پر کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. اسی طرح حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد بھی ذکر کا حکم ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ او اشد ذکرا. پھر جب تم اپنے حج کے مناسک پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرنا. یعنی باپ دادا کو یاد کرنے، ماں باپ کو یاد کرنے سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کیا کرو. کیونکہ انسانوں کی یاد انسانوں کو دکھی کرتی ہے، لیکن اللہ کی یاد دلوں کے اطمینان کا باعث بنتی ہے، دلوں کے اندر سکون کا باعث بنتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ تمام عبادات کے بعد ذکر کا حکم ہے، تسبیح کا حکم ہے، تکبیر کا حکم ہے. اسی طرح نماز کے بعد خاص طور پر، یعنی نماز پڑھتے ہی اٹھ نہیں جانا چاہیے، بلکہ وہاں بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور اس میں غفلت نہیں برتنی چاہیے اور سستی نہیں ہونی چاہیے. بعض لوگ سلام پھیرتے ہی سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں،
جیسے آج کل تراویح میں جلدی ہوتی ہے لوگوں کو، تو بس فرض نماز پڑھی، آیت الکرسی کا بھی ٹائم نہیں ملتا کہ جلدی سے. سنت کا ہوتا ہے کہ اگر آیت الکرسی پڑھنے بیٹھ گئے تو سنت رہ جائے گی، امام صاحب تراویح شروع کر دیں گے. تو میں سوچتی ہوں کہ جب گھر سے نکل ہی آئے اللہ کی یاد کے لیے تو کم از کم مسنون مستحب طریقے سے ہی ہم ساری عبادات کریں تاکہ وہ دل کو پھر اطمینان بھی نصیب ہو. بہرحال ایک نماز کے بعد فوراً اگلی نہیں شروع کر دینی چاہیے، اس کے بیچ کے وقفے میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک نماز کی جگہ بیٹھے رہتے تھے، اور فجر ارلی شروع کرتے تھے، اندھیرے میں شروع کرتے تھے، اور فجر پڑھنے کے بعد بیٹھے رہتے اور ذکر کرتے رہتے. سماک بن حرب کہتے ہیں میں نے جابر بن سمرہ سے عرض کیا کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں بہت زیادہ، میں بہت بیٹھتا رہا ہوں آپ کے پاس. آپ اپنی نماز کی جگہ سے کھڑے نہیں ہوتے تھے جس جگہ صبح کی نماز پڑھتے تھے جب تک کہ سورج نہ نکل آتا، پھر جب سورج نکل آتا تو آپ کھڑے ہو جاتے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھتے تھے تو اپنی جگہ بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج خوب اچھی طرح طلوع ہو جاتا. تو پھر اس وقت کیا کرتے تھے؟ اشراق کے نوافل. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کیا ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف انسان ہوں، میں زیادہ بزی ہوں، میرے بہت کام ہے، میرے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے؟ نہیں، یہ صرف نفس کا دھوکا ہوتا ہے. نفس ہمیں دھوکا دیتا ہے کہ دیکھو پہلے تم اٹھے ہو تہجد کے لیے، پھر تم نے پڑھی نماز اور پھر پڑھے اذکار، اور اب تم پھر بیٹھ کے اور انتظار کرو تو اٹھو کچھ اور کام کرو. اچھا میرا وہ کام بھی ہے، میرا وہ کام بھی ہے، اور اس طرح ہم اپنے آپ کو تسلیاں دے کر اپنی جگہ سے اٹھ جاتے ہیں اور ذکر میں کوتاہی کر جاتے ہیں. جبکہ مستحب یہی ہے کہ اسی جگہ بیٹھ کر چاہے آپ تلاوت قرآن کریں، چاہے آپ صبح شام کے اذکار، یہی وقت ہے ان کا سورج نکلنے سے پہلے، اور حفاظت کے لیے جو پڑھتے ہیں وہ انہی اوقات میں پڑھے جاتے ہیں. لہٰذا اس وقت آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ تسبیحات کر سکتے ہیں، آپ کوئی بھی اور ذکر، آپ قرآن مجید کا مطالعہ کر سکتے ہیں، تفسیر کی کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں، کوئی تفسیر کا لیکچر سن سکتے ہیں، اپنی تجوید درست کر سکتے ہیں، یعنی کہ کوئی سبق یاد کر سکتے ہیں. یعنی کوئی بھی چیز ذکر کی قسم کی آپ اس وقت میں تسلی کے ساتھ کر سکتے ہیں تاکہ یہ سنت پوری ہو جائے، کیونکہ اس کا اجر و ثواب بہت ہے. جو شخص اسی جگہ بیٹھا رہے اور پھر نفل پڑھ کے اشراق کے اٹھے تو اس کو حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز کے بعد کے اذکار سکھائے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے تو آپ سلام پھیرنے کے بعد دعا نہیں کرتے تھے، اور نہ صحابہ ایسا کرتے تھے، نہ صبح کی نماز میں، نہ عصر کی نماز میں، نہ دیگر نمازوں میں، بلکہ آپ سے ثابت ہے کہ آپ اپنا چہرہ اصحاب کی طرف کر لیتے، یعنی پلٹ کے واپس بیٹھ جاتے، اللہ کا ذکر کرتے اور ان کو سکھاتے تھے. یعنی اذکار اور دعا میں تھوڑا سا فرق ہے. دعائیں زیادہ سے زیادہ سلام پھیرنے سے پہلے کر لیتے تھے، اور جو اذکار ہوتے تھے جیسے تسبیحات ہیں یا صبح شام کے اذکار ہیں یا باقی اذکار ہیں وہ بعد میں کر لیتے تھے، جیسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور اسی طرح دیگر اذکار جو ہیں. اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کا ذکر کرنا یعنی زیادہ مستحب ہے. اگرچہ دعا بھی کر سکتے ہیں، یعنی منع نہیں ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دبر الصلاۃ کا لفظ استعمال کیا نماز کے پیچھے، تو اس سے مراد نماز کے بعد بھی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نماز کے بعد کے اذکار شیشے کو صاف کرنے کے بعد اس کو چمکانے کی طرح ہے. یعنی نماز میں آپ نے اپنی صفائی کر لی اور اب بعد کے اذکار کے جو آپ کو اور زیادہ چمکا رہے ہیں. نماز نور ہے، یہ دل کو صاف کر دیتی ہے، دل کو روشن کر دیتی ہے جیسے کہ شیشے کو صاف کیا جاتا ہے. اور نماز کے بعد ذکر کرنا ایسا ہے جیسا کہ شیشے کو چمکایا جاتا ہے. فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم اپنے مصلے پر جہاں تم نے نماز پڑھی تھی بیٹھے رہو اور ریاح خارج نہ کرو، گیس پاس نہ کرو، تو فرشتے تم پر برابر درود بھیجتے رہتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھ کے اپنے وضو کی حالت میں سورج نکلنے تک بیٹھا رہتا ہے تو آپ اپنے لیے بھی ذکر کر رہے ہیں اور فرشتے بھی آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما. اور یہ اس وقت تک ہوتا رہتا ہے جب تک وہ وضو توڑ کر فرشتوں کو تکلیف نہ پہنچائے. یعنی جب گیس پاس ہوتی ہے اور اس کی اسمیل سے پھر فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے تو فرشتے جو ہیں
وہ پیاز کی اسمیل اور لہسن کی اور جسم سے نکلنے والے، اگر پسینہ بہت آ رہا ہے اور کپڑے نہیں آپ تبدیل کرتے، رات کے کپڑوں میں ہی اٹھ کے نماز شروع کر دیتے ہیں اور وہ اسمیلی کپڑے ہوتے ہیں، تو اس سے فرشتے آپ سے دور رہتے ہیں. اور اسی طرح اگر یعنی خوراک میں کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ کی گیس میں بہت اسمیل ہے، تو یہ چیز بھی فرشتوں کو تکلیف دیتی ہے اگر آپ مصلی پر بیٹھے ہیں یا آپ ذکر کی حالت میں ہیں. پھر اس وقت ذکر کرنا جو ہے اولاد اسماعیل سے غلام آزاد کرنے سے افضل عمل ہے، خاص طور پر اگر ہم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ والی تسبیح پڑھتے ہیں. ابو امامہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج طلوع ہونے تک میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں، اس کی بڑائی، اس کی حمد و تسبیح اور تحلیل کروں، یہ مجھے اولاد اسماعیل میں سے 2 غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب. یعنی اس وقت کا ذکر ایسا ہے جیسے آپ نے اتنا بڑا صدقہ بھی کر دیا. اسی طرح عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک ذکر کرنا مجھے اولاد اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے. یعنی عصر پڑھ کر بھی آپ مغرب تک ذکر کر سکتے ہیں. اگر عام دنوں میں نہیں تو آپ جمعے کے دن تو کر ہی سکتے ہیں، کیونکہ اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں. لیکن عموماً ہم اپنی غفلت اور سستی کی وجہ سے کوئی اور کام شروع کر دیتے ہیں اور ہم ان قیمتی اوقات کی قدر نہیں کرتے، ہماری پرائرٹیز نہیں ہوتی. یعنی انسان کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ بزنس کا پیک آور ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس وقت کہیں اور سیر کو چلا جاتا ہے؟ نہیں، اس وقت وہ سارے کام چھوڑ کر اس کام کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جو اس کو سب سے زیادہ فائدہ دینے والا ہے. تو اسی طرح بعض سلف صالحین کہتے ہیں کہ ہم نے جمعے کے دن عصر کے بعد مغرب تک جو دعا کی ہماری قبول ہوئی. یعنی یہ قبولیت دعا کا خاص وقت ہوتا ہے. جیسے صبح کا وقت بکرتن نماز فجر سے لے کر سورج نکلنے تک کا ہے، بڑا ہی قیمتی وقت ہے ذکر اذکار کے لیے. اسی طرح عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک کا وقت بھی بڑا ہی قیمتی ہے. تو اس میں آپ دیکھیے خصوصاً آج کل آپ روزے سے ہیں، روزہ دار کی بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس میں بھی امت کے نیک لوگوں کا طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ روزہ کھلنے سے پہلے سارے کام چھوڑ دیتے تھے اور ذکر اذکار میں مصروف ہو جاتے تھے، دعائیں کرنے میں مصروف ہو جاتے تھے. تو آپ بھی اپنے لیے کچھ پلان اس طرح کریں کہ جمعے کا دن اور ہم کم از کم رمضان کا مہینہ عصر کا وقت جو ہے اس سے پہلے پہلے اپنے کام ختم کر کے مصلی پہ بیٹھے یا کرسی پہ بیٹھے، یا لیٹنا چاہتے تو لیٹ جائیں، کیونکہ پہلی آیت یہی بتائی گئی تھی نا کہ آپ کھڑے یا بیٹھے یا لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے، بیٹھے اور لیٹے، جس بھی پوزیشن میں آپ کرنا چاہیں آپ ذکر کر سکتے ہیں. اور اس میں تسبیح کیجیے، حمد و ثنا کیجیے اللہ تعالیٰ کی، اور دعائیں مانگیے. اور الحمدللہ ہمارے پاس کتابوں کی شکل میں دعاؤں کا اتنا پیارا ذخیرہ ہے، جو مسنون اوتھینٹک دعائیں قرآن و سنت سے ہم نے جمع کی ہیں. اگر زبانی یاد ہے تو بہت ہی اچھا کہ دل لگا کے زبانی پڑھے، اور اگر زبانی یاد نہیں تو ان کو کھول لیجئے اور پڑھنا شروع کر دیجئے. اور صرف پڑھتے نہ جائیں، اس وقت کوئی قرات کا وقت نہیں ہے، یہ مانگنے کا وقت ہے. دیکھ دیکھ کر اس طرح پڑھیں دعا کو جیسے آپ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو انشاءاللہ آپ کے دین، دنیا، آخرت کے سارے مسائل حل ہوں گے اور ایک پرامن پرسکون زندگی بسر کریں گے اگر ان اوقات کی آپ قدر کر لیں. کیونکہ جو قبولیت کے اوقات ہیں ان کو گنوانا نہیں چاہیے، ان کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. آپ صبح فجر کے وقت مثلاً اگر رمضان میں ہر روز 1 سپارہ پڑھتے ہیں، آدھا سپارہ فجر کے بعد پڑھ لیں، آدھا سپارہ عصر کے بعد پڑھ لیں. تو اس طرح بیلنس بھی ہو جائے گا، آپ کا دل نہیں گھبرا، کیونکہ ہمارا نفس جو ہے نا وہ اتنا آزاد منش ہے کہ وہ کہیں ایک جگہ بیٹھنے کی قید قبول نہیں کرتا. وہ بار بار ہمیں کہتا ہے اچھا فون چیک کر لو، اچھا وہ کر لو، وہ کر لو، اور توجہ اور یکسوئی سے ہمیں ذکر اذکار نہیں کرنے دیتا. تو اس کو ٹیم کرنے میں، اس کو ڈسپلن کرنے میں وقت لگے گا. لیکن ونس ایک دفعہ آپ عادی ہو گئے، آپ نے اس گھوڑے کو قابو کر لیا، آپ نے اس کو بٹھا لیا. جیسے بچے کو بٹھانے میں مشکل ہوتی ہے لیکن جب بیٹھ جاتے پھر بیٹھ جاتے ہیں. تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے یہ گھڑیاں بڑی پر لذت ہو جائیں گی. آپ ان گھڑیوں کو انجوائے کریں گے، آپ کا اور زیادہ دل چاہے گا کہ کاش یہ اور لمبی ہو جائے. اچھا روزہ کھل گیا، ابھی تو میرا یہ بھی اور یہ بھی ٹارگٹ پورا نہیں ہوا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، پھر 2 رکعتیں پڑھے، اس کے لیے 1 حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ انس فرماتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، پورا پورا پورا، یعنی پورا ثواب حج عمرے کا، پورا ثواب حج عمرے کا، پورا ثواب۔ یعنی آپ سوچئے کہ حج عمرہ کرنا کوئی آسان کام ہے؟ مشکل کام ہے، جس میں مال بھی انوالو ہے، آپ کی ایفرٹ بھی، آپ کا گھر چھوڑنا بھی، سب کچھ۔ لیکن اگر آپ کو ایک مسلح پہ بیٹھ کے اتنا بڑا اجر و ثواب ملتا ہے تو اور کیا چاہیے؟ صرف بات ہے اپنے نفس کو منانے کی، اپنے دل کو اور اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کی، اور ایک دفعہ آپ نے شروع کر لیا، اور اگر نہیں ہو پا رہا تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، اللہ تعالیٰ آسان کر دے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی بھی ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو ذکر میں آگے ہوتے ہیں وہ درجات میں بھی بہت آگے ہیں، سبقت لے جانے والے ہیں، فالسابقون السابقون ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفردون سبقت لے گئے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ مفردون کون ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، یعنی ہر وقت ان کا دھیان اپنے رب کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ ذکر میں دل میں بھی یاد ذکر کہلاتا ہے، زبان سے کچھ بولنا بھی ذکر ہے، اور اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت، نماز، یہ ساری ذکر کی قسمیں ہیں۔ یعنی کچھ فارمل ہے، کچھ انفارمل ہے، کچھ خبر ہے یعنی جیسے تسبیحات وغیرہ ہوتی، کچھ میں دعا ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگتے ہیں، یہ ساری چیزیں ذکر میں شمار ہوتی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم نماز کے بعد کے اذکار کے متعلق، اور یہ اذکار بھی آپ کو اس کتاب میں ملیں گے، نماز کے اذکار، یعنی نماز کے اندر کے ذکر بھی اور نماز کے بعد کے بھی۔ نماز کا سلام پھیرتے ہی نماز ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد سب سے پہلے کہنا چاہیے اللہ اکبر 1 بار، اور تھوڑا سا بلند آواز سے، جس سے پتا چلے کہ نماز پڑھ لی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن عباس کہتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مکمل ہونے کو تکبیر کی وجہ سے سمجھ جاتا تھا۔ یعنی مثلا کوئی نفل پڑھ رہا ہے تو آپ کو نہیں پتا چلتا کہ پڑھ چکا ہے یا نہیں، لیکن اگر اس نے بلند آواز سے کہہ دیا اللہ اکبر تو پتا چل گیا کہ ہاں اس کی نماز مکمل ہو گئی ہے۔ کیوں اللہ اکبر کہیں؟ کہ اللہ ہر چیز سے بڑا۔ آپ دیکھیں ہم نے نماز کا آغاز کس سے کیا تھا؟ اللہ اکبر سے کیا تھا، اور نماز میں کئی بار ہم نے اللہ اکبر کہا، اور اب نماز کے اختتام پر بھی اللہ اکبر، رمضان کے اختتام پر بھی اللہ اکبر، یعنی اللہ کی تکبیر بیان کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ کتاب میں سے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے اس کی تلاوت کیجیے اور نماز قائم کیجیے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور یقیناً اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز، اور اس ذکر میں اللہ کو سب سے بڑا قرار دینا سب سے بڑی چیز۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صحابہ کا طریقہ بھی یہی تھا کہ آپ فرض نمازوں کے بعد ذکر کرتے اور آوازیں بلند کرتے، یعنی نماز کے بعد کا ذکر جو ہے اس میں آواز اونچی ہوتی ہے۔ ابن عباس اس بات سے معلوم کر لیتے کہ لوگوں نے سلام پھیر لیا ہے کیونکہ وہ ان کے ذکر کی آواز سنتے تھے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ نماز کے بعد اللہ اکبر بھی اونچی آواز میں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ بھی ذرا اونچی آواز میں، یعنی ایک ہوتا ہے سری ذکر یعنی دل ہی دل میں پکارنا، اور ایک ہوتا ہے جاہری جس میں یہ ذکر جو نماز کے بعد ہوتا ہے اس کو تھوڑا اونچی آواز میں کرنا چاہیے، اور جس طرح وتر ختم ہونے کے بعد سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس ذرا اونچی آواز میں کہنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ذکر کو ہمیشہ اونچی آواز میں کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کی اقتداء، آپ کی پیروی ہر معاملے میں یہ عبادت کے درجات کو بڑھا دیتی ہے۔ اور اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف سنت کو نہیں، سیرت کو بھی آگے بیان کرتے تھے کہ آپ نے کوئی کام کیا اور کس طریقے سے کیا، مثلا ذکر کیا اور کس طرح کیا، بلند آواز سے کیا یا آہستہ آواز سے کیا، بیٹھ کر کیا یا کھڑے ہو کر کیا،
اور پھر آپ دیکھیے کہ نماز کے بعد اذکار جو ہیں وہ زیادہ پسندیدہ ہیں، یعنی دعاؤں کی نسبت زیادہ اذکار، ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ دوسرا ذکر جو آپ کریں گے وہ ہے استغفر اللہ 3 بار، استغفر اللہ استغفر اللہ. صوبان کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو 3 مرتبہ استغفار فرماتے تھے، 3 بار استغفار کرتے. ولید کہتے ہیں میں نے اوزائی سے پوچھا آپ استغفار کس طرح فرمایا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا آپ فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ. اب نماز پڑھ لی ہے، استغفر اللہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو نماز کا حق بھی ادا نہیں کرتے، ہمارا دھیان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، ہم کئی دفعہ بھول جاتے ہیں، ہمیں سجدہ سہو کرنا تک یاد نہیں رہتا، ہمیں کچھ پتا نہیں ہوتا ہم نے کون سی سورت پڑھی، کیا تلاوت کی. ہو سکتا ہے تلاوت میں کوئی غلطی کر دیں، ہو سکتا ہے کہ تسبیح کی جگہ کچھ اور پڑھ دیں بھول چوک کے. تو ہم نماز کے اندر بھی بہت کچھ غلط کرتے رہتے ہیں جانے انجانے. اور خاص طور پر جن لوگوں نے اپنی نماز کے پروننسیشن کی اصلاح نہیں کی وہ تو کچھ سے کچھ پڑھتے رہتے ہیں بعض اوقات. یعنی پروننسیشن صحیح نہ ہونا جو ہے وہ الفاظ کے مطلب کو ہی بدل دیتا ہے. اس لیے پہلی پرائرٹی میں کوئی ایسا ٹیچر ڈھونڈیے کہ جو آپ کی نماز سن کے اس کا پروننسیشن آپ کو ٹھیک کر دے. بہرحال نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ. اور ایک اور چیز، نماز پڑھنے کے بعد انسان کو ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ میں نے کچھ کیا ہے، لیکن جب انسان استغفر اللہ کہتا ہے تو اس میں عاجزی کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تیرا حق ادا نہیں کیا، مجھے ابھی بھی گناہوں کی بخشش کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے. تو جو شخص نماز کے بعد استغفار پڑھتا ہے وہ اپنی نمازوں پر کبھی فخر غرور تکبر نہیں کر سکتا کہ میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں بڑا عبادت گزار ہوں. نہیں، وہ یہ دیکھے گا کہ میں نے حق ادا نہیں کیا، میرے سے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. جو چیز مکمل طور پر ادا کرنی چاہیے تھی اس کو اس طرح نہیں ادا کیا، کچھ نہ کچھ کوتاہی واقع ہو گئی، تو اس بخشش کے طلب کرنے سے اللہ تعالیٰ کوتاہی سے درگزر فرما دے گا انشاءاللہ. اور ویسے بھی استغفار کرنے سے نقص یا کمی کوتاہی جو ہے اس کا ازالہ ہوتا ہے ہماری عام روزمرہ زندگی میں بھی. تیسرا ذکر، اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ذکر ہے، اللہ اکبر بھی ذکر ہے، استغفر اللہ بھی ذکر ہے، اور تیسرا یہ بھی ذکر ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذی الجلال والاکرام. اے اللہ تو سراپا سلامتی ہے اور تجھی سے سلامتی حاصل ہوتی ہے، تو بڑی برکتوں والا ہے اے جلال و اکرام والے. یعنی استغفار کے بعد پھر فوراً بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف اور یہ ذکر. السلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی آفات سے، عیبوں سے، ہر طرح کے نقص سے سلامت ہے. کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکتی، نہ لوگوں کی باتیں جو اللہ تعالیٰ کے خلاف کرتے ہیں، یا لوگوں کے گمان، یا لوگوں کی نافرمانیاں اور گناہ اور عبادت نہ کرنا، اللہ کا حکم نہ ماننا. اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز نقصان نہیں دیتی، وہ سلامت ہے، اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں، ذکر ہو عبادت ہو، یہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر کچھ احسان نہیں ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں اللہم انت السلام کہ اللہ تعالیٰ آپ سراسر سلامتی ہیں اور آپ کا ہر فعل جو ہے وہ ظلم سے سلامت ہے، پاک ہے، ہر شر سے پاک ہے. آپ کی تقدیر، آپ کے فیصلے، ہر چیز سلامتی پر مبنی ہے. ومنک السلام، سلامتی تیری ہی طرف سے آتی ہے، یعنی تو ہی سلامتی دیتا ہے یا تو ہی سلامتی کو روک لیتا ہے. سلامتی کا مالک بھی تو ہی ہے، تو سلامت رکھے تو ہم سلامت ہیں. تو یہ تعلق اللہ تعالیٰ سے انسان اپنا ظاہر کرتا ہے کہ انسان اپنے رب کے بارے میں کیا سمجھتا ہے. تبارکتا، تبارکتا کا لفظ برکت سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کثرت سے کسی چیز کا بڑھنا اور قائم رہنا، یعنی تیری خیرات و برکات بہت زیادہ ہیں. ذل جلال والاکرام، اے عزت اور جلال والے. جلال کا مطلب ہے عظمت، بڑائی، اور اکرام کا مطلب ہے احسان. یعنی تو اپنے بندوں کو عزت و اکرام دیتا ہے، اپنے رسولوں کو، اپنے انبیاء کو اور اپنے صالح بندوں کو
تو ہی عزت اور اکرام اور برکتیں عطا کرتا ہے، ساری نعمتیں تیری ہی طرف سے ہیں. اور یہ کتنا خوبصورت ذکر ہے جو ہم ہر نماز کے بعد کرتے ہیں، یا جو نہیں کر رہے انہیں لازمن کرنا چاہیے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم اپنے اچھے گمان کا اظہار کرتے ہیں، اور ایک طرح سے انڈائریکٹلی سلامتی اور برکت طلب بھی کرتے ہیں. آپ دیکھیے، عموماً ہم جب کسی چیز کے اندر فائدہ دیکھتے ہیں تو ہم خیر اس سے وابستہ کر لیتے ہیں، یہ ہے تو کام ہوگا، یہ نہیں تو کام ہی نہیں ہوگا. مثلاً آپ کوئی قلم خریدتے ہیں اور اس سے لکھنا شروع کرتے ہیں اور آپ کو اچھا لگتا ہے، یا آپ اس سے جو لکھنا چاہتے تھے آرٹیکل یا کوئی چیز یا نوٹس اپنے تو بڑے اچھے لکھ پاتے ہیں، تو آپ کہنے لگتے ہیں یہ قلم بڑا مبارک ہے. ٹھیک ہے بھائی، قلم اچھا ہے، فائدہ دے رہا ہے آپ کو، لیکن اصل تو اللہ نے آپ کے لیے یہ وسیلہ بنایا کہ اس نے آپ تک یہ پہنچایا. تو اصل برکت اور خیر اور سلامتی کا منبع اللہ رب العزت کی ذات ہے. چیزوں کے ساتھ مت چمٹ جائیے اور ان پر اتنے ڈپینڈنٹ نہ ہو جائیں کہ اللہ کو بھول جائیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کا احسان یاد نہ کریں. تو اس لیے ہر نماز کے بعد ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ساری برکتیں تیری ذات سے ہیں یا رب، ساری سلامتی تیری طرف سے ہے یا رب، عزت اور اکرام تیری ہی طرف سے ہے یا رب، تو ہی جس کو چاہے اس پر احسان فرماتا ہے، لہٰذا ہم یہ سب کچھ تجھ سے ہی طلب کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیے چوتھا ذکر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ بھی آپ 3 بار پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی ذکر ہے، یعنی 3 مرتبہ اللہ تعالی کی توحید کا اقرار. مغیرہ بن شعبہ جو وحی کے کاتب تھے ان سے مروی ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ کو لکھا کہ کوئی حدیث جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو وہ مجھے لکھ کر بھیجیں. راوی کہتے ہیں کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ اپنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد 3 مرتبہ یہ پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سب سے پہلے توحید کا اقرار کہ اللہ ایک ہے، وہی الہ ہے، وہی خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، معبود ہے. پھر اس بات کا انکار کہ کوئی اس کا شریک ہو، لا شریک لہ. اور پھر لہ الملک، بادشاہت بھی اسی کی ہے، معبود بھی وہی ہے، بادشاہ بھی وہی ہے، اور ایسا بادشاہ ہے وَلَهُ الْحَمْدُ کہ اس کی تعریف ہے. دنیا کے بادشاہوں کا حشر ہوتا دیکھا ہے آپ نے، ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہت پر کوئی آنچ نہیں آتی، کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا، کوئی اس کو نقصان نہیں دے سکتا، کوئی اس پر باتیں نہیں بنا سکتا، کوئی اس کا نقص نہیں نکال سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں یہ کیا چیز بنا دی، زمین میں کیا بنا دی. نہیں، وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کی ہے تعریف. یعنی ایسا بادشاہ کہ جو قابل تعریف ہے، اور ایسا بادشاہ کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. دنیا کے بادشاہ انتہائی بس لاچار ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، وہ انسانوں کے محتاج ہوتے ہیں، انسانوں کی خدمت کے، انسانوں کی مدد کے، انسانوں کے مال کے محتاج ہوتے ہیں. یہ بادشاہت کیا بادشاہت ہے جس کی ساری ڈیپینڈنسی لوگوں کے اوپر ہے. تو اصل بادشاہت تو اللہ کی ہے کہ جو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. تو آپ اس احساس کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر کرتے ہیں تو آپ کا دل ایک سکون سے بھر جائے گا، ایک خوشی سے بھر جائے گا کہ میں ایسی ہستی کو جانتی ہوں، ایسی ذات کو جانتی ہوں کہ جو اتنی خوبیوں کی مالک ہے. کیونکہ یہ انسان کی فطرت میں ہے، انسان کی نفسیات میں ہے کہ وہ کسی چیز کی تعریف کر کے خوش ہوتا ہے. اور عام طور پر ہم صرف سامنے نظر آنے والی چیزوں کی تعریف کر کر کے خوش ہوتے رہتے ہیں، اور تھوڑے دن کے بعد وہ بھی خراب ہو جاتی ہے، وہ تعریف بھی ساتھ ہی چلی جاتی ہے. انسان ہے تو مر جاتے ہیں، ان کے اعمال ہے تو ختم ہو جاتے ہیں، اور کبھی وہ اچھے ہوتے ہیں اور پلٹ بھی جاتے ہیں. وہ کہاں گئی تعریفیں؟ جوان ہے تو بڑھاپے میں ساری تعریفیں چلی گئی، مالدار تھے تو غریب ہوئے تو ساری تعریفیں چلی گئیں. اسی طرح علم ہے اور جنون لاحق ہو گیا تو ساری تعریفیں چلی گئیں، سب کچھ الٹ گیا. اور دنیا کے یہ سارے نظارے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جب ہر نعمت لوگوں پر الٹ جاتی. اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ انی اعوذ بک من زوال نعمتک، کہ اللہ نعمتوں کے زوال سے بچانا. یہ انتہائی تکلیف دہ چیز ہے، لیکن یہ ایک دنیا کا قانون ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے اور ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے، اس کو کوئی زوال نہیں اور اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور تعریف اسی کے لیے ہے. 5واں ذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے،
اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، جو کچھ تو نے دیا ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو کچھ تو نے روک دیا اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی مالدار کو تیری بارگاہ میں اس کا مال نفع نہیں پہنچا سکتا۔ ابتدا میں تو وہی اللہ کی توحید بیان ہوئی، اس کی بادشاہت اور اس کی حمد کا ذکر ہے اور اس کی قدرت کا ذکر ہے، اور اس کے بعد کہ جو اللہ نے دیا، جو وہ دینا چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہاں بھی آپ دیکھیں، مانگ کچھ نہیں رہی، یہ ذکر ہے، یہ دعا نہیں، یہ کیا ہے؟ ذکر ہے۔ اور جو کچھ تو نے روک دیا کوئی دے ہی نہیں سکتا، اور سارے ہی مالدار فقیر ہیں، اور خاص طور پر تیرے سامنے فقیر ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ ہی غنی، مالدار اور وہی قابل تعریف ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے یا یہ ذکر کیا کرتے تھے، اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو عقیدہ ہے نا کہ اللہ روکے تو کوئی دے نہیں سکتا، یہ انسان کو بڑا اطمینان دے دیتا ہے۔ اگر کوئی چیز، کوئی خیر آپ کی طرف آنے سے رکی ہوئی ہے تو وہ اللہ ہی نے روکی ہوئی ہے، آپ پر رحمت کی وجہ سے، بدگمان نہ ہو اس سے، کسی وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ آپ کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں، کسی کا مینشن دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کتنا خوش قسمت ہے، کتنے بڑے گھر میں رہتا ہے۔ کسی کے پاس فراری دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں واہ کتنا خوش قسمت ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ یہی چیزیں اس کے لیے کتنی بڑی آزمائش بنی ہوئی ہیں، آپ نہیں جانتے۔ اور اگر اللہ نے آپ کو نہیں دی تو آپ کو بہت سے شر سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کا روکنا بھی خیر کا باعث ہوتا ہے۔ یہ سبق پکا کر لیں کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں دیتا یا دیر سے دیتا ہے یا روک لیتا ہے اور کوئی چارہ نہیں ہوتا، آپ کہتے ہیں میری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، میرا کوئی طریقہ کام نہیں آ رہا، تو اس میں بھی کوئی خیر ہوتی ہے، کیونکہ جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے وہ پہنچ کے رہے گا۔ کوئی روک نہیں سکتا جو تو دے، اور کوئی دے نہیں سکتا جو تو روک لے، اور جس سے اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ آپ تک آئے گا ہی آئے گا۔ سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وہو العزیز الحکیم۔ جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے رحمت میں سے کھول دے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جو وہ بند کر دے اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے ما اصابک لم یکن لیخطئک وانما اخطأک لم یکن لیصیبک، جو کچھ تمہیں پہنچا وہ تم سے خطا ہونے والا نہیں تھا، اور جو نہیں ملا وہ ہرگز ملنے والا نہیں تھا۔ قرآن مجید میں سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو کوئی پھیرنے والا نہیں، کوئی سپر پاور اس ملک کی مدد نہیں کر سکتی اگر اللہ نے اس کے لیے جنگ کا فتنہ یا کسی اور طرح کی کوئی آزمائش لکھی ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، یا اللہ نے کسی قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ لہٰذا ہمیں اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہر حال میں ایسی پریشان کن باتوں پر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کر لینا چاہیے۔ یاد رکھیے اگر کوئی چیز نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ کو الزام مت دیں، اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہو، اللہ تعالیٰ سے بدظن نہیں ہو، یہ روکنا اس کی رحمت ہے۔ انسان اگر ان دو جملوں پر ایمان لے آئے تو پھر اس کا مکمل بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو جائے گا۔ وہ رزق کے بارے میں اللہ پر ہی توکل کرے گا، نقصان کو دور کرنے اور بھلائی کو پانے کے لیے اللہ پر ہی بھروسہ کرے گا، وہ اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھے گا۔ یعنی جہاں کہیں دل چھوٹا ہوا، جہاں کہیں کوئی پریشانی آئی، کہتے حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ کار ساز یعنی کام بنانے والا اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، وہ میرا کام بنائے گا، وہ میری مشکل آسان کرے گا۔ تو یہ توحید ربوبیت اور الوہیت پر مشتمل جملے ہیں۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ حدیث دو عظیم اصولوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 توحید ربوبیت، اور وہ ہے جسے اللہ دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے اسے کوئی نہیں دے سکتا، بس بندہ اللہ ہی پر توکل کرتا ہے اور اسی سے مانگتا رہتا ہے، کیونکہ دینا جو اس نے ہے، تو پھر کسی اور سے کیوں مانگے گا، کسی اور سے توقع لگا کے کیوں بیٹھ جائے گا، کسی اور کے در پہ کیوں جائے گا، اس کو پتا ہے صرف اللہ ہی نے کرنا ہے جو کرنا ہے۔ اس سے عقیدہ توحید پکا ہوتا چلا جاتا ہے کہ صرف اللہ ہی نے کرنا ہے۔ اور توحید الوہیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے میرے پاس مال ہے مجھے کوئی مشکل نہیں، یعنی جب کوئی کام سامنے آتا ہے نا تو فوراً دیکھتا ہے کتنا ہے بینک میں، کتنا کیش رکھا ہے، کیا ہے میرے پاس، کتنی پراپرٹی ہے، یعنی فوراً انسان کا دماغ گھوم کے اس طرف چلا جاتا ہے نا، بہت ہے، انف ہے، کام ہو جائے گا۔
اللہ چاہے گا تو ہوگا. صرف آپ کے مال سے کچھ نہیں ہوتا. آپ سارا لگا دیں، بزنس میں پورا لاس ہو سکتا ہے. پھر بتائیے آپ کے مال نے آپ کو کیا فائدہ دیا؟ کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. مال بھی جب فائدہ دیتا ہے جب اللہ چاہتا ہے. اولاد بھی جب فائدے کی ہوتی ہے جب اللہ چاہتا ہے. کسی انسان سے فائدہ صرف اس وقت پہنچتا ہے جب اللہ چاہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ہی اچھے سے اچھے لوگ ہوتے ہیں ہر وقت کام آنے والے. ایک وقت ایسا آتا ہے وہ ایسے بےچارے مجبور ہوتے ہیں کہ ان کو نہ کرنی پڑتی ہے کہ بھائی سوری یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ سب کچھ ان کے اختیار میں نہیں ہے، سب کچھ ان کے بس میں نہیں ہے. اسی طرح انسان کے پاس بعض اوقات کوئی عہدہ ہوتا ہے، انفلوئنس ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ عہدہ ہے میرے پاس، میں سب کچھ کر سکتا. نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے جو حکمران ہوتے ہیں کتنے بے بس ہوتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے ہاتھ میں، اپنی تقدیر نہیں بنا سکتے، اپنا فائدہ نہیں کر سکتے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا. لیکن یاد رکھیے ایمان اس کو دیتا ہے، دین کی سمجھ اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ. دنیا تو سب کے پاس، مومن مسلم کافر سب کے پاس ہو سکتی ہے. دنیا کے بڑے بڑے فائدے ہر ایک کو مل سکتے ہیں، لیکن دین اس کو ملتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. لہذا انسان کو اللہ ہی کی طرف رغبت کرنی چاہیے، اور کبھی بھی اپنے مال پہ، اپنے جاہ پہ، اپنے ریسورسز پہ، اپنی قوتوں پر، اپنے علم پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ میرے لیے کچھ بنائیں گے اور ان کی وجہ سے میں آگے بڑھ جاؤں گا اور ان کی وجہ سے میرا بہت فائدہ ہوگا. کہ اللہ فائدہ لائے گا نا، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ کے پاس نہیں ہوگی تو آپ کا کام بن جائے گا. اور اگر فائدہ نہیں دینا نا اللہ نے ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے، کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا ہر چیز ہے میرے پاس لیکن پھر بھی میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، معلوم نہیں کیوں رکاوٹ آ گئی. اور پھر وہ غلط سوچنا شروع کر دیتے ہیں، فلاں کی بندش ہے، فلاں کی نظر ہے، فلاں نے یہ کر دیا. نہیں، نفع اور نقصان دونوں اللہ کے ہاتھ میں. نہ کسی کی نظر آپ کو نقصان دے سکتی ہے، نہ کسی کا جادو آپ کو نقصان دے سکتا ہے، نہ کسی کا حسد آپ کو نقصان دے سکتا ہے اگر اللہ نہ چاہے. لہٰذا اسی سے دعا کرتے رہیں، اور جو پروٹیکشن کی دعائیں اس نے سکھائی ہیں وہ پڑھتے رہیں، اور باقی بھروسہ اللہ کی ذات پر کریں. پھر چھٹا ذکر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی ساری نعمتیں ہیں، اسی کا سارا فضل ہے اور اسی کے لیے خوبصورت تعریف ہے. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، ہم اسی کے لیے دین میں اخلاص رکھنے والے ہیں اگرچہ کافر ناپسند کریں. ابن زبیر سلام پھیر کر ہر نماز کے بعد یہ کہتے، اور راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ان کلمات کے ساتھ تحلیل کیا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے. یہ بھی کیا ہے نماز کے بعد کا ذکر. اور اس میں آپ دیکھیے لا الہ الا اللہ وحدہ کے علاوہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کوئی پھیرنے کی قوت یعنی کسی برائی کو، نقصان کو دور کرنے کی، اور اسی طرح کوئی فائدہ حاصل کرنے کی قوت اللہ ہی کے پاس ہے. کسی گناہ سے دور ہونے اور کسی نیکی کے کرنے کی ہمت طاقت اللہ ہی کے پاس ہے. تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ بہت فائدہ دیتا ہے اور اس کی کثرت کرنے کو کہا گیا ہے. اور لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں. لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، نعمت بھی اور فضل بھی اور اچھی تعریف سب اللہ ہی کے لیے ہے، اور ہم مخلص ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. مخلصین لہ الدین لا الہ الا اللہ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر ناپسند کریں، ان کو ہماری توحید اچھی نہ لگے، لیکن پھر بھی ہم صرف ایک اللہ ہی کو مانتے ہیں. ساتویں چیز ہے تسبیحات. سبحان اللہ 33 بار، الحمد للہ 33 بار اور اللہ اکبر 33 بار، اور 34ویں بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ہر نماز کے بعد ان تسبیحات کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے ہر نماز کے بعد
33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو یہ 99 کلمات ہو گئے. اور 100 کا عدد پورے کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ ذکر کر لیا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. یعنی 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد کچھ ایسے اذکار ہیں جن کو پڑھنے والا یا جن کو کرنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا، جن میں سے سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور 34 بار اللہ اکبر. یعنی اگر لا الہ الا اللہ پورا نہیں پڑھ سکتے تو اللہ اکبر کو 34 بار کر کے 100 کی گنتی پوری کر لیں. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ فقیر صحابہ حاضر ہوئے، کہا کہ امیر لوگ بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والی جنت حاصل کر چکے. حالانکہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن مال و دولت کی وجہ سے انہیں ہم پر فضیلت حاصل ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، صدقے دیتے ہیں، اور ہم محتاجی کی وجہ سے یہ کام نہیں کر سکتے. آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں اگر تم اس کی پابندی کرو گے تو جو لوگ تم سے آگے بڑھ چکے ہیں تم انہیں پالو گے اور تمہارے مرتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور تم اپنے سامنے موجود لوگوں میں سب سے بہتر ہو جاؤ گے سوائے ان کے جو یہی عمل شروع کر دیں. ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور پھر 34ویں بار تو وہ ذکر آپ کو بتا ہی دیا گیا. اور اگر آپ 33 بار نہ پڑھ سکیں تو 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ اور 10 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کریں. یعنی اگر جلدی ہے تو پھر 10 بار بھی پڑھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 عمل ایسے ہیں اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی کر لے تو جنت میں داخل ہوگا، اور وہ بہت آسان ہے مگر ان پر عمل کرنے والے بڑے کم ہیں. وہ کیا ہیں؟ ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ، 10 بار اللہ اکبر. فرمایا زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے تو 150 بار ہے، یعنی 5 نمازوں میں 10 بار، اور ترازو میں 1500 ہوں گے. اور جب سونے لگے تو 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ کہے. زبانی طور پر تو یہ 100 ہے مگر میزان میں یہ تسبیحات 1000 ہوں گی. اور وہ کہتے ہیں یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ انہیں اپنے ہاتھ سے شمار کرتے تھے. اور پھر کہتے ہیں دائیں ہاتھ سے تو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ 3 دفعہ اوپر کو جائیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور 3 دفعہ نیچے کو آ جائیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک انگلی پہ 6 بار ہو گیا، تو آپ کی 5 انگلیاں تو 5 کو 6 دفعہ ضرب دیں تو کیا ہوتا ہے 30، اور 3 دفعہ اور پڑھ لیں، اور اگر 34 ہے تو ایک اور پڑھ لیں. تو اس طرح ایک ہی ہاتھ پر، دائیں ہاتھ پر یہ تسبیحات آسانی سے پڑھی جا سکتی ہیں، کیونکہ ہاتھ سے تسبیح کرنا زیادہ پسندیدہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ داہنے ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح کو شمار کرتے تھے، اور آپ نے صحابیات کو حکم دیا تھا کہ وہ اللہ کی تکبیر، تقدیس، تحلیل کی پابندی اختیار کریں اور اپنی انگلیوں پر شمار کریں، کیونکہ ان سے سوال ہوگا اور یہ بلوائی جائیں گی. قیامت کے دن ہاتھ بولیں گے، تو اگر ان پہ تسبیح آپ پڑھتے ہیں تو یہ بول کے بتائیں گے ہم تو اللہ کا ذکر کرتے رہے. 8ویں چیز ہے آیت الکرسی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. پورا اللہ کا تعارف ہے. اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے کچھ اونگ پکڑتی ہے اور نہ کوئی نیند. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے. اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سمائے ہوئے ہے، اور اسے ان دونوں کی حفاظت یعنی آسمان و زمین کی حفاظت تھکاتی نہیں، اور وہی سب سے بلند، سب سے بڑا ہے. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص نماز کے بعد اس کو پڑھ لیتا ہے اور اس نماز کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو فرمایا اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی، مر گیا تو سیدھا جنت میں. یہ قرآن مجید کی سب سے افضل آیت ہے. ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں مسجد حرام میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے دیکھ کر آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی آیت افضل ہے جو آپ پہ نازل ہوئی؟ آپ نے فرمایا آیت الکرسی.
کرسی کے مقابلے میں 7 آسمان اس طرح ہے جیسے بیابان زمین میں کوئی چھلا گرا پڑا ہو، اور پھر کرسی کے مقابلے میں عرش کا حجم اتنا ہے جیسے اس چھلے کے مقابلے میں بیابان کا وجود. اور یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت بھی ہے. ابی ابن کعب سے روایت ہے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. آپ نے یہ سوال کئی مرتبہ دہرایا تو ابی ابن کعب نے کہا آیت الکرسی. یہ سن کر آپ نے فرمایا ابو المنذر تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عرش کے پائے کے پاس یہ اللہ بادشاہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوگی، اس کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے، یعنی جو لوگ اس پڑھیں گے وہ ان کے حق میں ایک طرح سے گواہ ہوگی. 9ویں چیز جو نماز کے بعد پڑھنی چاہیے وہ ہے معوذات، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس. پہلی سورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان ہوئی ہے، دوسری سورت میں انسان کو پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا ہے، کہہ دیجئے میں مخلوق کے رب کے پناہ پکڑتا ہوں اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. انہی چیزوں کا خوف رہتا ہے نا، کوئی جادو کر دے گا، کوئی حسد کر لے گا. ہر نماز کے بعد پڑھیں گے، کس وقت وہ کرے گا؟ اس کو تو آپ موقع ہی نہیں دے رہے کہ وہ جادو کرے یا آپ سے حسد کرے. ہر 2 نمازوں کے بیچ میں جو کوئی ایسا فتنہ فساد آیا اس کا ازالہ ہوتا چلا جائے گا. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ہر نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں، یعنی یہ تینوں صورتیں پڑھا کروں. 10ویں چیز ہے رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ کے ذکر، اس کے شکر اور اچھی عبادت پر اللہ کی مدد مانگنا. معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. کتنے خوش قسمت تھے معاذ رضی اللہ عنہ. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پابندی سے ہر نماز میں یہ دعا مانگا کرو رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. معاذ رضی اللہ عنہ جو ہیں 33 سال کی عمر میں امواس کے طاعون میں شہید ہو گئے تھے. He was only 33 years old. ان کا مقام کیا تھا؟ آپ کی بشارت کے مطابق وہ جنت میں علماء کے قائد ہوں گے، یعنی علماء امت کے جو عالم ہیں ان کو جنت کی طرف لیڈ کر رہے ہوں گے. کس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کا اظہار کیا؟ علم کی وجہ سے، علم کے حریص تھے اور نیکی کے کاموں میں آگے آگے، اور اتنی چھوٹی عمر میں عین جوانی کے وقت فوت بھی ہو گئے اور کتنا بڑا درجہ اور مقام پا گئے. ہمیں آج تک یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سے کام ایسے کریں کہ جس سے اللہ کی محبت ملے، جس سے اللہ کا قرب نصیب ہو، اور جس سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی شفاعت نصیب ہو. تو یہ ایک دعا ہے ان دعاؤں میں سے جو آپ نے خاص طور پر حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑ کے قسم کھا کے محبت کا اظہار کر کے آپ کو یہ دعا سکھائی. چند لفظ ہیں، کیا ہمارے لیے یہ پڑھنا بھی مشکل ہے؟ پھر ہم اپنے لیے اس دنیا سے کیا کما رہے ہیں؟ اگر ہمیں اتنی بھی توفیق نہیں کہ نماز کے بعد ٹک کے یہ 4 کلمے پڑھ لیں تو پھر ہماری نمازیں کیا ہیں؟ ہم نے کیا مانگا اللہ سے؟ ہم تو دنیا کی اور آخرت کی خیر سے محروم ہو گئے. اور یہ دعا آپ دیکھیے اللہم سے بھی شروع ہوتی ہے اور ربی سے بھی شروع ہوتی ہے. دونوں کا ایک ہی تقریباً مطلب ہے، ایک میں الوہیت ہے اور ایک میں ربوبیت ہے. یعنی میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اے اللہ مجھے اپنے ذکر پر، اور ذکر میں قرآن، نماز، تحلیل، تسبیح، استغفار، درود، سب چیزیں شامل ہیں. اللہ مجھے توفیق دے. اور پھر وہ شکر کی بھی توفیق. اور آپ دیکھیے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہم انی علی ذکرک، تو مطلب یہ ہے کہ ہماری زبان جو ہے وہ آپ کی اطاعت کرتی رہے، وہ کلمات بولتی رہے جس سے آپ کا ذکر ہوتا رہے. یعنی ایک تو ہے یہ مسنون اذکار ان کا پڑھنا، اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کرنا، اللہ کے فضل کا ذکر کرنا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ بھی ذکر ہے. آپ اپنے بچوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، دین کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، تو یہ بھی ذکر میں شمار ہو. تو اللہ مجھے توفیق دے، اللہ میری مدد کر. کیونکہ ہمارے پاس وقت بھی ہوتا ہے، ہمارے پاس صلاحیت بھی ہوتی ہے، لیکن ہم توجہ نہیں کرتے، ہم کرتے نہیں ہے کام، کیونکہ توفیق نہیں ہوئی نا. تو ہر نماز کے بعد، چونکہ فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو یہ دعا مانگنے کو کہا گیا. اور بعض کہتے ہیں اس کو سلام پھیرنے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے ربی جعلنی پڑھتے ہیں. یا اور کل جو میں نے آپ کو دعائیں بتائی تھی
آخر میں نماز کے اختتام پر سلام سے پہلے، وہ سب مسنون اذکار تھے. لیکن علماء نے اس کے علاوہ، جیسے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی ہمیں کہ نماز کے بعد ضروری یہی پڑھی جائے. لیکن علماء نے کہا کہ جیسے اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے تشہد میں، پھر اس کے بعد درود شریف ہے، اور پھر اس میں والدین اور اولاد دونوں کے لیے دعا ہے تو یہ پڑھ لیں. اس کے علاوہ جو چاہے قرآنی اور مسنون دعا یہاں بیٹھ کے پڑھیں، کیونکہ نماز کے اندر دعا مانگنا نماز کے بعد کی دعا سے افضل ہے. قبولیت کے زیادہ چانسز ہیں، جس سے اکثر لوگ غافل ہیں. سلام پھیرنے سے پہلے اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار 3 دفعہ یہ پڑھ لیں. جو آپ کا دل چاہے پڑھیں، بس اردو میں نہیں، عربی میں یاد کریں کچھ دعائیں، قرآنی دعائیں، مسنون دعائیں اس وقت پڑھتے رہیں. تو پھر دوسرا ہے وہ شکر کا. شکر کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان سے بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا اصل مقام دل ہے، وہ دل سے اٹھتا ہے. ذکر کی بات کر کے ہم نے کہا کہ اللہ ہماری زبان کو اپنی اطاعت کی توفیق دے، اور شکر کی بات کر کے ہم نے کہا کہ اللہ ہمارے دل کو اپنے ذکر کی توفیق دے، اپنی یاد کی توفیق دے، اور شکر ادا کرنے کی توفیق دے. یعنی میں ساری ظاہری اور باطنی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق مانگتا ہوں. یہ مطلب ہے اس دعا کا. زبان کا شکر کیا ہے؟ کہ بندہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے. اور اعضاء سے شکر کیا ہے؟ کہ بندہ اللہ کی اطاعت کے کام کرتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آل داؤد کو کیا کہا تھا؟